بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FM اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پر اسرار کہانی عمران سیریز کا ناول ولاگو۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم۔ کہانی کا پہلا حصہ۔ عمران سیٹنگ روم میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ میں مصروف تھا، جبکہ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ کیونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے عمران کا زیادہ تر وقت مطالعے میں ہی گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ناشتہ کر کے اور اخبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد عمران کافی دیر تک ایک سائنسی تحقیقی کتاب پڑھنے میں مصروف رہتا تھا۔ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کتاب پر نظر گاڑے ہوئے ریسیور منہ سے لگا کر سپاٹ لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاجز چراغ شاہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سید چراغ شاہ صاحب کی دھیمی لیکن باوقار آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ نے فون کیا ہے، حکم فرمائیے۔ عمران نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ سید چراغ شاہ کی طرف سے فون آنے کا تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں تصور تک نہ تھا۔ عمران بیٹے، سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ثواب ایک ایسی دولت ہے جس کا ہر مسلمان کو حریص ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں تمہارے فلیٹ پر کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ دوسری طرف سے انتہائی حلیم لہجے میں کہا گیا تو عمران کے چہرے پر انتہائی شرمندگی کی تاثرات پھیل گئے۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے ریسیور اٹھا کر سلام کرنے کے بجائے صرف اپنا تعارف کرایا، جس بنا پر سید چراغ شاہ اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں شاہ صاحب، واقعی مجھے اپنا نام بتانے سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں خود حاضر خدمت ہو رہا ہوں، عمران نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ ایک نیک کام میں تمہاری ضرورت آ پڑی ہے، اگر تم آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں اجر عنایت فرمائیں گے۔ میں تمہارا منتظر رہوں گا، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے اسی طرح حلیم لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ سید چراغ شاہ اسے پھر کسی ایسے مشن پر بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں جس میں اس کا مقابلہ پھر کسی شیطان کے کسی ذریعے سے ہوگا، اور عمران جو کہ اب اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا یا پہلو تہی کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے اس گاؤں کی طرف بڑھی جا رہی تھی جہاں سید چراغ شاہ صاحب کی رہائش گاہ تھی۔ سید چراغ شاہ صاحب کے کچے مکان کے سامنے اس نے کار روکی اور پھر ابھی نیچے اترا ہی تھا کہ مکان سے سید چراغ شاہ صاحب کا صاحبزادہ نمودار ہوا اور وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ شاہ صاحب مسجد میں تشریف فرما ہے اور آپ کے منتظر ہیں۔ سلام دعا کے بعد صاحبزادے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تو کیا اب مسجد میں بھی فون لگوا لیا گیا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ فون کر کے مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، صاحبزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مسجد کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاہ صاحب کا صاحبزادہ مؤدبانہ انداز میں عمران کے پیچھے چل رہا تھا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر عمران نے جوتے اتارے اور پھر مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں وہ حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بیٹھو بیٹے، شاہ صاحب نے جو ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے سامنے ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور اس کا لباس اور اس کا رنگ روپ بتا رہا تھا کہ وہ افریقہ کے کسی دور دراز علاقے کا رہنے والا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا اور شاید منہ ہی منہ میں اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر عمران بھی ان کی طرف بیٹھ گیا۔ یہ علی عمران ہے اور علی عمران ان کا نام ناستور ہے اور انہیں میں نے تم سے ملوانے کے لیے نائجیریا کے ایک دور دراز علاقے ڈکالا سے بلوایا ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے اس آدمی کے ساتھ عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور عمران نائجیریا کا نام سن کر ہی بے اختیار چونک پڑا۔ ڈکالا؟ یہ کون سا علاقہ ہے جناب؟
میں تو یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں، حالانکہ میں بے شمار بار نائجیریا گیا ہوا ہوں، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شاہ صاحب کا صاحبزادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ایک دودھ کا گلاس لا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران نے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے شکریہ ادا کیا اور پھر دودھ کا گھونٹ لیا تو وہ واقعی بہت لذیذ تھا۔ جب تک عمران نے دودھ ختم نہیں کیا اس وقت تک بالکل ہی خاموشی تھی۔ دودھ ختم کر کے عمران نے جیب میں سے رومال نکال کر منہ صاف کیا۔ جاؤ کلی کر لو، پھر بات ہوگی، شاہ صاحب نے کہا۔ تو عمران سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا اور اس طرف کو بڑھ گیا جہاں وضو کرنے کے لیے پانی موجود تھا۔ عمران نے کلی کی اور پھر واپس آ کر وہ دوبارہ مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب کا صاحبزادہ خالی گلاس اور سرپوش لے کر واپس چلا گیا۔ ڈوکالا نائجیریا کا انتہائی شمال مغرب میں ہے، جہاں اور وہاں اب بھی قدیم ترین دور کے انتہائی گھنے جنگلات ہیں، جہاں اب بھی قدیم ترین دور کے افریقی قبائلی رہتے ہیں۔ اس بار اس آدمی نے، جسے ناستور کہا گیا تھا، انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی مشہور قریبی علاقہ بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے یہ کون سی جگہ ہے، عمران نے کہا۔ اس کی سرحد مشہور شہر اسوادان سے ملتی ہے اور یہ ایک مہذب لوگوں کے لیے آخری سرحد ہے، ناستور نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہ اسوادان بھی کئی بار گیا ہوا تھا اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ آدمی ناستور کس علاقے کی بات کر رہا ہے۔ یہ علاقہ حکومت نائجیریا کے حکم سے انتہائی سختی سے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ یہاں قدیم دور کے جنگلات انتہائی وسیع اور عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دنیا کے سب سے گھنے اور خطرناک جنگلات کہلاتے تھے اور یہاں نہ صرف انتہائی خطرناک درندوں کی کثرت تھی بلکہ یہاں واقعی قدیم دور کے قبائل بھی رہتے تھے۔ گو یہ سارے قبیلے اب آؤ مقور تو نہیں رہے اور نہ ہی یہ اس علاقے میں جانے والے کسی مہذب آدمی کو ہلاک کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی غیر آدمی اس علاقے میں داخل ہوتا اسے فوراً واپس دھکیل دیا جاتا تھا۔ اوہ، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، لیکن آپ تو ہماری زبان بڑی روانی سے بول رہے ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتا رہتا ہوں اور ڈکالا اسوادان سے زیادہ دور نہیں ہے اور الحمدللہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سارے علاقے میں رہنے والے قدیم قبائلوں میں اسلام کی روشنی پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ایسا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ناستور نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بہت خوب، یہ تو آپ واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، میں اب تک اس لیے خاموش رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ناستور سے ابتدائی بات چیت کر لو اور اس علاقے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، سید چراغ شاہ صاحب نے کہا۔ جی، میں سمجھ گیا کہ ناستور صاحب کس علاقے کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے، عمران نے کہا۔ اس علاقے میں ایک قدیم قبیلہ رہتا ہے جو اس پورے علاقے میں انتہائی طاقتور اور با اثر سمجھا جاتا ہے۔ اس قبیلے کا نام سلاگا ہے۔ اس کا پجاری، جسے وچ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اس کا نام شوشو ہے۔ یہ شیطان کا خاص پجاری ہے اور یہ شیطان کے سکھائے ہوئے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وہ مثالی روحوں اور اپنے قید میں کر لیتا ہے اور پھر ان مثالی روحوں کو وہ شیطان کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں اسلام کی تبلیغ میں خاصی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، سید چراغ شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مثالی روحیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ میں تو یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انسان کے اندر روح ہوتی ہے جسے امر اللہ یعنی اللہ کا حکم کہا گیا ہے۔ یہ تو کسی قید نہیں ہو سکتی، لیکن ہر انسان میں ایک روح مثالی بھی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اعمال، اس کی سوچ، اس کے ایمان اور اس کے کردار کا ایک روحانی خاکہ ہوتا ہے، اس لیے اسے روح مثالی یا مثالی
مثالی روح کہا جاتا ہے۔ جس طرح تم نے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جسم مثالی ہوتا ہے، اسی طرح ہر روح کے ساتھ ایک روح مثالی ہوتی ہے۔ نیک لوگ اس روح مثالی سے اچھے کام لیتے ہیں، جبکہ شیطان اور اس کے پیروکار اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اسے قید کر کے اس میں گمراہی پھیلانے کا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر طور پر اتنا ہی سمجھ لینا تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی خواہش پر اس سے مہلت دے رکھی ہے، اس لیے وہ روز ازل سے اپنی کوششوں میں مصروف ہے کہ خلق خدا کو راہ راست پر نہ رہنے دے یا انہیں راہ راست سے بھٹکا دے۔ بہرحال وچ ڈاکٹر شوشو کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں اسلام کی تبلیغ میں خاصی رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، اور اب روحانی سطح پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس وچ ڈاکٹر شوشو کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں یہ کام تمہارے ہاتھوں سر انجام پائے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے کہا، جی جیسے آپ کا حکم۔ عمران نے قدرے رک کر کہا تو سید شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ تم پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ صرف میری خواہش ہے۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے اور تمہارا دل چاہے تو یہ کام کر دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل پیدا کر دے گا۔ سید چراغ شاہ صاحب نے کہا، شاہ صاحب آپ چونکہ ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ کھل کر کہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ عمران نے کہا تو سید شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ ناراض تو تب ہوتا جب میں کوئی حکم دیتا اور تم انکار کر دیتے۔ میں تو تمام بات تم پر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق کیونکہ تم اس کام کے لیے مناسب صلاحیتیں رکھتے ہو اس لیے میں نے تمہیں آنے کی تکلیف دی ہے۔ اگر تم کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ جانا چاہو، ویسے ہی تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو تو تم کھل کر کہہ دو، مجھے کوئی گلہ نہ ہوگا۔ اس دنیا میں ازل سے خیر و شر کی آواز چل رہی ہے اور ابد تک چلتی رہے گی۔ یہ تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جن کا انتخاب خیر کے لیے کام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سید شاہ صاحب نے کہا، یہ تو واقعی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آدمی خیر کے لیے کام کرے، لیکن شاہ صاحب کیا روحانی سطح پر اس وچ ڈاکٹر کے خلاف کام نہیں کیا جا سکتا؟ عمران نے آخرکار دل میں جو بات تھی کہہ ڈالی۔ سب کچھ مشیت ایزدی کے تحت ہوتا ہے عمران بیٹے۔ اگر اس شیطان کے پجاری کو کسی روحانی سطح پر کام کر کے ختم کر دیا گیا تو اس قبیلے کے لوگوں پر وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر کسی عام آدمی کی طرح اسے شکست دینے کے بعد پڑ سکتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تم ایسا کرو کہ ایک دو روز میری بات غور کرو، اگر تمہارا دل مان جائے تو تم مجھے فون کر کے اطلاع دے دینا، ورنہ انکار کر دینا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سید شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، انکار کی تو میں جرات ہی نہیں کر سکتا۔ عمران نے جواب دیا، تمہاری ہچکچاہٹ بتا رہی ہے کہ دل میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ شاہ صاحب نے کہا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ عمران نے ڈرتے ڈرتے کہا، ویسے نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل واقعی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس دور دراز علاقے میں خواہ بغیر کسی وجہ سے اس وچ ڈاکٹر سے لڑتا پھرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے، سید شاہ صاحب نے کہا تو عمران اٹھا۔ اس نے شاہ صاحب اور اس افریقی آدمی کو سلام کیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آپ اچانک کہاں چلے گئے تھے صاحب؟ سلیمان نے عمران کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں پہلے بھی تو اچانک جاتا رہا ہوں۔ عمران نے چونک کر کہا، پہلے جب بھی آپ جاتے ہیں تو فلیٹ کا بیرونی دروازہ لاک کر کے جاتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسی وجہ سے میں پریشان تھا کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ دروازہ بند کرنا ہی بھول گئے۔ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اوہ واقعی، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے واقعی دروازہ لاک نہ کیا تھا، میرے ذہن میں بھی خیال نہ آیا تھا۔ فلیٹ کو چیک کیا ہے تم نے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، پہلا کام میں نے یہی کیا ہے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ سلیمان نے کہا، اور عمران نے شاہ صاحب کا فون آنے سے لے کر اپنی واپسی تک ساری بات بتا دی۔ آپ نے شاہ صاحب کو انکار کر دیا ہے؟ سلیمان نے چہرے پر یکلحظ انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے آئے تھے، ایسے تاثرات جیسے اسے عمران کی اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ ہاں، دراصل میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی کام ہے کہ اس قدر دور دراز علاقے میں جا کر ان وحشی قبائلیوں سے لڑتے پھروں اور وہاں کے کسی خاص پجاری کو ہلاک کیا جائے؟
میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ آپ نے کیا کیا صاحب؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہ صاحب نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور میرے نزدیک تو آپ کو اپنی خوشی بختی سمجھ پر ناز کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا انتخاب کیا جاتا لیکن آپ نے انکار کر دیا، یہ بہت برا ہوا، سلیمان نے کہا۔ بہرحال اب تو میں نے انکار کر دیا ہے اور شاہ صاحب بھی ناراض نہیں ہوئے، اس لیے اب اس بات کو چھوڑو اور چائے لے آؤ، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے میز پر موجود وہی کتاب اٹھا کر کھول لی جو شاہ صاحب کا فون آنے سے پہلے پڑھنے میں مصروف تھا۔ چنانچہ کچھ لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجی۔ سلیمان، اس فون اٹھا کر لے جاؤ، یہ مجھے تو کچھ پڑھنے ہی نہیں دیتا، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو سلیمان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سلیمان عرض کر رہا ہوں، سلیمان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران چونک کر حیرت بھری نظروں سے سلیمان کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا یہ انداز اس لیے نیا تھا۔ وعلیکم السلام، سلطان بول رہا ہوں، عمران موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علی عمران، MSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور لے کر کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے آج یہ کیسی کایا پلٹ گئی کہ پہلے سلیمان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے باقاعدہ سلام کیا اور اب تم نے بھی پہلے سلام کیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ نیک لوگوں کی باتوں پر بڑا اثر ہوتا ہے جناب، سلیمان کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن آپ سے پہلے سید چراغ شاہ صاحب کا فون آیا تھا، میں نے عادت کے مطابق اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے کیونکہ اسلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تو ثواب کے غریز ہونا چاہیے۔ میں واقعی ان کی بات سن کر بے حد شرمندہ ہوا تھا، اس لیے میں نے سلام کیا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے کس لیے فون کیا تھا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ وہ کسی جادوگر کے خلاف مجھے کام کرنے کے لیے افریقہ بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ اس جادوگر کی وجہ سے وہاں اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن میں نے ادب سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ بھلا کوئی کام ہوا کہ جا کر جادوگروں سے لڑتے پھروں، عمران نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، بہرحال یہ تمہارا اور شاہ صاحب کا مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ ایک انتہائی ایمرجنسی سامنے آ گئی ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ایمرجنسی؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ افریقی ملک گھانا میں گزشتہ کئی روز سے ایک بین الاقوامی سطح کی سائنسی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور پاکیشیا سے سردار اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے۔ کانفرنس ختم ہو گئی تو سردار نے واپس آنے کے بجائے کیمرون جانے کا ارادہ کیا، لیکن گھانا میں کیمرون کے درمیان چونکہ کوئی ہوائی سروس موجود نہ تھی، اس لیے حکومت گھانا نے انہیں ایک ہیلی کاپٹر پر کیمرون پہنچانے کا بندوبست کیا، لیکن یہ ہیلی کاپٹر نائجیریا کے شمال مغربی علاقے میں فنی خرابی کی وجہ سے اچانک اتر گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع ملی ہے کہ میں نے نائجیریا میں پاکیشیا کے سفیر سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں ہیلی کاپٹر اترا ہے وہ انتہائی قدیم اور گھنے جنگلات پر مشتمل ہے، جس میں قدیم دور کے ایسے قبائلی رہتے ہیں جو حکومت کے تحت نہیں ہیں، اور یہ سارا علاقہ خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سردار اور ہیلی کاپٹر کے عملے کو کسی قبیلے نے گرفتار کر لیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ سردار کی بازیابی انتہائی ضروری ہے کیونکہ سردار پاکیشیا کے انتہائی اہم سائنسدان ہیں اور ان کی لیبارٹری میں کئی ایسے دفاعی پروجیکٹ پر کام ہو رہے ہیں جو ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوئے تو پاکیشیا کے دفاع کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تو سفیر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ حکومت نائجیریا کے اعلیٰ کام سے رابطہ کر کے سردار کی بازیابی کے انتظامات کراتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ اگر حکومت نائجیریا اپنے انتظامات کے باوجود بھی سردار کو بازیاب نہ کرا سکی تو پھر کیا ہوگا؟
सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। किस इलाके में हेलीकॉप्टर उतरा है? इमरान ने होंठ खींचते हुए पूछा। मुझे तफसील का इल्म नहीं है। अगर तुम खुद तफसील पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें नाइजीरिया में पाकिस्तानी सफारतखाने का फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उन्हें तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। तुम खुद उनसे बात कर लो। इस इत्तला पर यकीन करो कि सदर साहब समेत सब अहकाम बेहद परेशान हो गए हैं। सर सुल्तान ने कहा। होना भी चाहिए सरदार, और उसकी अहमियत वाकई ऐसी है। बहरहाल आप मुझे नाइजीरिया का राब्ता नंबर और सफारत खाने का फ़ोन नंबर बताकर उन्हें कह दें कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खुसूसी अली इमरान बात करेगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ठीक है, तुम 10 मिनट बाद फ़ोन कर लेना। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने राब्ता नंबर और सफारतखाने का फ़ोन नंबर बताते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखकर बेइख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्या हुआ साहब, खैरियत है? इस लम्हे सुलेमान ने अंदर दाखिल होकर परेशान से लहजे में कहा। उसके हाथों में चाय की प्याली मौजूद थी। लगता है मुझे शाह साहब के बताए हुए मिशन पर जाना ही पड़ेगा। इमरान ने सर उठाकर एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या हुआ? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? सुलेमान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने सर सुल्तान से होने वाली बातचीत दोहराई। ओह, इसका मतलब है कि आपके इनकार के बावजूद चूँकि शाह साहब ने आपको वहाँ भेजने का फ़ैसला कर लिया, इसलिए ये सब कुछ हुआ और आप वहाँ मजबूरन जाएंगे। जबकि शाह साहब की बात मानकर आप जाते तो शाह साहब की नज़र अनायत भी आप पर रहती। सुलेमान ने जवाब दिया। नहीं, शाह साहब से तो मेरी अभी बात हुई है। सरदार वाला मसला तो ज़ाहिर है काफ़ी पहले हुआ होगा और अभी भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाना पड़े। इमरान ने कहा। आप देख लें, आपको बहरहाल जाना पड़ेगा और वैसे मेरी दरख्वास्त है कि आप भी शाह साहब से माफ़ी मांग लें और उनकी बात मानकर वहाँ जाएं, वरना हो सकता है कि आपको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़े। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। इतनी भी खुश अकीदगी की ज़रूरत नहीं। अगर जाना ही पड़ा तो बहरहाल ये सरकारी काम होगा और सरकारी अंदाज में ही होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सुलेमान होठ भेजते खामोशी से वापस चला गया। इमरान ने चाय पीना शुरू कर दी। फिर जब उसके ख्याल के मुताबिक 10 मिनट पूरे हो गए तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और सर सुल्तान के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राब्ता नंबर भी सुल्तान ने बता दिया था, इसलिए से राब्ता नंबर इंक्वायरी से मालूम करने की ज़रूरत ना पड़ी। यस, पाकिस्तानी सफारतखाना। राब्ता ख़त्म होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खुसूसी सफ़ीर साहब से बात करवाएं। इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, असलम, रियाज बोल रहा हूँ। सफ़ीर चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। सरदार की बाजियाबी के सिलसिले में क्या हुआ है अब तक? इमरान ने जब पूछा। हुकूमत नाइजीरिया ने इस सिलसिले में फ़ौरी काम किया है जनाब, और अभी चंद लम्हे पहले इत्तला मिली है कि सरदार को बाजियाब करा लिया गया है। इस कबीले के सरदार से बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरदार चंद घंटों में रहा हो जाएंगे और इनसे हमारा राब्ता भी हो जाएगा। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या आपको मिलने वाली इत्तला कन्फर्म है? इमरान ने कहा। यस सर, ज़ाहिर है ये इंतहाई संजीदा मसला है। सफ़ीर साहब ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर रिसीवर रख दिया। सुलेमान आओ जल्दी, इमरान ने रिसीवर रखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। तो दूसरे लम्हे सुलेमान कमरे में आ गया। क्या हुआ साहब? सुलेमान ने पूछा। देखा, मैंने कहा था ना, इतनी भी खुश अकीदगी नहीं होनी चाहिए। सरदार को बाजियाब करा लिया गया है। हुकूमत नाइजीरिया ने फ़ौरी कार्रवाई की है। तुम ख़ामख़ा इस बात के डांडे चिराग शाह साहब की बात से मिला रहे थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ साहब, बहरहाल मुझे तो इतना यकीन है कि आपने इनकार करके अच्छा नहीं किया। सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और फिर वापस मुड़ गया। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
PA2 سیکریٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ عمران نے بڑے خوش و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے۔ دوسری طرف سے PA نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی آواز نہ پہچان سکا تھا۔ کمال ہے، اس قدر کنجوسی کہ اب دعا دینے میں بھی کنجوسی شروع ہو گئی ہے۔ حد ہے، یہ تو کنجوسی کا عالمی ریکارڈ بن سکتا ہے، عمران نے کہا۔ او ہو عمران صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی کنجوسی؟ PA نے اس بار ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بابرکت کی بھی دعا دی ہے، جبکہ تم نے جوابی دعا میں بھی ڈنڈی مار دی اور صرف سلامتی تک ہی رہ گئے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کرے اور اپنی برکت نازل فرمائے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او ہو، آئی ایم سوری عمران صاحب، وہ دراصل مجھے عادت نہیں ہے، اور ویسے بھی سلام ہم روٹین میں کرتے ہیں، اس کا جواب بھی روٹین میں دیتے ہیں۔ آج آپ نے واقعی میری آنکھیں کھول دی ہے۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، PA نے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا۔ لیکن صرف سلام کرنے سے مجھے دعا تو نہ مل جائے گی، عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، PA نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بات ہوئی۔ ویسے ایک اور بات بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ دعائیں دوسروں کو دو اور ثواب تمہیں بھی ساتھ ہی ملے۔ اور سید چراغ شاہ صاحب کی یہ بات تو واقعی مجھے بے حد پسند آئی ہے کہ مسلمان کو ثواب جیسی دولت کا حریص ہونا چاہیے۔ حالانکہ حریص ہونا منفی پہلو میں آتا ہے، لیکن ثواب کا حریص ہونا مثبت پہلو رکھتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، PA نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر درست ہے تو اپنے صاحب سے بات کروا دو تاکہ میں انہیں بھی سلام کر کے کچھ اور ثواب کما لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی عمران MSc DSc آکسن بدھان خود بول رہا ہوں، اور شکر ہے کہ آپ نے پہلے مجھے سلام نہیں کر دیا، ورنہ آپ زیادہ ثواب لے جاتے۔ حالانکہ آپ نیک بزرگ ہیں اور آپ نے کافی ثواب کما لیا ہوگا، اب کم از کم ہم جیسے حریصوں کو کچھ کمانے دیا کریں۔ عمران کی زبان روا ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ چھوٹوں پر فرض ہے کہ بڑوں کو سلام کیا کریں؟ اس لیے تمہیں ہی پہلے سلام کرنا چاہیے تھا، سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ تو میں نے سنا ہوا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس کی وضاحت ہی نہیں کی کہ چھوٹے اور بڑے کا فرق عمروں کا ہوتا ہے یا عقلوں کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان اس بات سے بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سے بحث نہیں جیت سکتا، اور میں اس وقت انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں، اس لیے بتاؤ کہ کیا بات ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سفیر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ سردار کی بازیابی یقینی ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، بلکہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ سردار اور واپس نائجیریا پہنچ چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اب انہیں کیمرون کا دورہ ختم کر دیا ہے اور اب وہ پاکیزائی آ رہے ہیں، سر سلطان بھی مطمئن لہجے میں کہا۔ اوکے، بس یہی پوچھنا تھا، خدا حافظ، عمران نے کہا، اور ان کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسدان ایک بڑا شہر تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں تقریباً ہر ملک کے سیاح موجود رہتے تھے، کیونکہ اس شہر کے گرد کافی بڑے اور گھنے جنگلات تھے۔ ان جنگلات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ویسے ہی قدیم دور سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں جگہ جگہ انتہائی خطرناک نالے موجود تھے اور خطرناک دلدلیں بھی تھیں۔ اسدان شہر تک حکومت نائجیریا ایک پختہ سڑک بنائی ہوئی تھی، جس کے گرد اور اوپر قادر تاروں کا جال لگا ہوا تھا تاکہ سیاحوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے باوجود سیاح اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو انتہائی قدیم دور کا انسان سمجھنے لگ جاتے تھے، کیونکہ ارد گرد پھیلا ہوا انتہائی گھنا اور خوفناک جنگل تھا۔ ایسا ہی ہے، اس پر پرندوں اور حشرات الارض کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، اور کہیں کہیں انتہائی خطرناک سانپ بھی رینگتے ہوئے دکھائی دے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے چھوٹے جانور بھی تھے۔ صرف درندوں کا خصوصی طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا، اس لیے یہاں درندوں کے علاوہ جنگل میں کچھ
اور ہوتا وہ سب یہاں موجود تھا۔ اس سڑک پر ہر وقت بڑی بڑی جیپوں اور کاروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس وقت بھی ایک بڑی سی جیپ تیزی سے اسدان کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر اور فرنٹ سیٹ پر 2 مقامی افراد موجود تھے، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک اڈھیر عمر کافرستانی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام موبے تھا اور وہ نائجیریا میں کافرستانی سفارت خانے کا سیکنڈ سیکرٹری تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا کافرستانی آدمی موجود تھا۔ اس کا نام شکر تھا۔ یہ کافرستان سے نائجیریا آیا ہوا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے مسٹر موبے کہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوگا؟ شکر نے اس ادھیڑ عمر آدمی سے کہا۔ جی ہاں، 100%، موبے نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، 100%، موبے نے بڑے اطمینان اور پراعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، شکر نے کہا۔ آپ کو افریقہ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے مسٹر شکر؟ افریقہ تو اسراروں کی سرزمین ہے، موبے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور شکر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیپ اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر جیپ شہر اسادان میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب جیپ شہر سے دور انتہائی جنوبی حصے میں ایک ویران سے علاقے میں بنے ہوئے ایک قدیم دور کے بڑے سے مکان کے اکری کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی، ڈرائیور نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو گیٹ کھل گیا اور ڈرائیور جیپ اندر لے گیا۔ عمارت کے سامنے برآمدہ تھا اور برآمدے میں اس وقت 2 قبائلی عجیب سا لباس پہنے کھڑے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا لباس تھا۔ ان دونوں نے اپنے سروں پر بھان رکھے تھے، دونوں پیروں سے ننگے تھے۔ ان کے گلے میں عجیب سے پتھروں کے ہار تھے اور چہروں پر بھی سفید رنگ کی نقش و نگار اس انداز میں بنائے گئے تھے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ ڈرائیور نے ان کے سامنے لے جا کر جیپ روک دی۔ آئیے مسٹر شکر، موبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیپ سے اترا اور دوسری طرف شکر بھی نیچے اترا تو برآمدے میں کھڑے دونوں قبائلی موبی کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔ سردار ماٹو موجود ہیں؟ موبے نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں جناب، ان میں سے ایک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آئیے، موبی نے شکر سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شکر اس کے پیچھے تھا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کرسی پر ایک دیوقامت سیاہ فام اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر شیر کی کھال تھی اور سر پر شیر کی کھوپڑی اس انداز میں رکھی ہوئی تھی جیسے تاج ہو۔ اس کے چہرے پر نقش و نگار موجود تھے، لیکن وہ باہر برآمدے میں موجود افراد سے بہرحال کم تھے۔ اس کے سامنے کئی خالی کرسیاں موجود تھیں۔ آؤ آؤ موبے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سردار نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ اس کی آواز انتہائی گونجدار تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا نہ تھا۔ شکریہ سردار، یہ شکر کافرستان کا آدمی ہے، موبے نے شکر کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور شکر نے سر جھکا کر سردار کو سلام کیا۔ بیٹھو، سردار نے کہا اور موبے اور شکر ان کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سردار نے کہا۔ سردار، کافرستان کا ہمسایہ ملک ہے پاکیشیا، وہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ وہاں ایک اہم آدمی ہے جس کا نام سردار ہے۔ شکر چاہتا ہے کہ اس کی روح کو قید کر کے ان کی تحویل میں دے دیا جائے، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں آپ کو مل سکتا ہے، موبی نے کہا۔ لیکن وہ آدمی تو یہاں نہیں ہے۔ پھر سردار نے کہا، مقدس پجاری چاہیے تو وہ اسے بلوا سکتا ہے، موبی نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن مقدس پجاری اگر چاہیے تو؟ سردار نے کہا۔ سردار، مقدس پجاری آپ کی بات مانتا ہے، اس لیے آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی روح کو قید کر لینا مقدس پجاری کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، موبی نے کہا۔ ہاں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مقدس پجاری چاہے تو پورے قبیلے کی روحیں قید کر لے۔ اس آدمی کی تصویر تمہارے پاس ہے؟ سردار نے کہا۔ جی ہاں، اخبار میں چھپی ہے، میرے پاس ہے، شکر نے پہلی بار کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک طے شدہ اخبار نکال کر سردار کی طرف بڑھا دیا۔ سردار نے اخبار لیا، اس میں ایک بڑی سی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی روح قید کرانی ہے، سردار نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، موبی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن اس کا معاوضہ ابھی اور اسی وقت دینا ہوگا، سردار نے کہا۔ کتنا؟
شکر نے چونک کر پوچھا۔ 10 بوری لاگوسی، سردار نے جواب دیا تو شکر بے اختیار اچھل پڑا۔ 10 بوری؟ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے، شکر نے کہا۔ تو پھر جاؤ، تمہارا کام نہیں ہو سکتا، سردار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ شکر صاحب، اس کام کی اہمیت تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 10 بوری لاگوسی اس کی اہمیت کے لحاظ سے زیادہ رقم نہیں ہے، موبی نے کہا۔ لیکن اس کا فوری انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر نے کہا۔ سردار، 2 بوری لاگوسی اس وقت ہم ساتھ لائے ہیں، وہ آپ لے لیں اور باقی 8 آپ کو پہنچا دیں گے، موبی نے کہا۔ کب؟ سردار نے کہا۔ جب آپ ہمیں مقدر ٹساکا دیں گے، موبی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آج سے 2 روز بعد 8 بوری لاگوسی لے آنا اور مقدس ٹساکا لے جانا، سردار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہو گیا تو شکر اور موبی بھی کھڑے ہو گئے۔ دونوں بوریاں میرے آدمیوں کو دے دو، سردار نے کہا، اور پھر کمرے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شکر اور موبی اس دروازے کی طرف مڑ گئے جہاں سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سردار اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا اور ویران سا نظر آ رہا تھا۔ وہ جب سے نائجیریا سے واپس آئے تھے، ان کی عجیب حالت تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتے، لیکن عین وقت پر ارادہ بدل دیتے، اور پھر عجیب سی کشمکش ان کے دل و دماغ میں شروع ہو جاتی۔ ان کے دل میں آفس جا کر کام کرنے کی شدید ترین خواہش اٹھتی، اور پھر یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی، لیکن وہ آفس نہ جا سکتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت انہیں آفس جانے سے روک دیتی ہے، اور وہ بے بس ہو کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے وہ اس کشمکش کا شکار تھے، اور اس کشمکش نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ آفس سے ان کے اسسٹنٹ بار بار فون کرتے، انتہائی اہم پروجیکٹ پر کام رکا ہوا تھا، لیکن وہ جان نہ سکے۔ ان کی رہائش گاہ لیبارٹری کے ایک علیحدہ حصے میں تھی، اور وہ آفس لیبارٹری کے اندر تھا۔ آج بھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھے، اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا پرانا اور خاندانی ملازم برکت علی اندر داخل ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے سردار کو ان کے بچپن میں کھلایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے جناب، 2 روز سے آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ برکت علی نے قریب آ کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں بابا، عجیب کشمکش اور عذاب میں مبتلا ہوں۔ آفس جانے کی کوشش کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے آفس جانے سے روک رہی ہو، جیسے آفس میں کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا پاگل ہو رہا ہوں؟ انتہائی اہم کام رکے ہوئے ہیں، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ سردار نے انتہائی بے بس سے لہجے میں کہا۔ آپ ہمت کر کے چل پڑیں جناب، ایک بار ہمت کر لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بابا، برکت علی نے کہا۔ نہیں بابا، بے شمار بار ہمت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اچانک جسم ساتھ ہی نہیں دیتا، ہاتھ پیروں میں سکت ہی نہیں رہتی، سردار نے جواب دیا۔ تو پھر کسی مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، آپ کو نظر لگ گئی ہوگی، وہ دم کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بابا، برکت علی نے کہا۔ تو سردار بے اختیار ہنس پڑے۔ کیا بات کر رہے ہو بابا؟ بہرحال آپ جائیں، میں مزید کیا کہوں، سردار نے کہا۔ تو بابا برکت سر جھکائے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ سردار نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا کہ اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب کیا کہوں، کیسے جاؤں آفس؟ سردار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آفس سے فون آیا ہوگا، کیونکہ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، اس لیے آخرکار انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سردار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حقیر فقیر پر تفسیر علی عمران، MSc DSc آکسن بزبان خود بلکہ بدھان خود بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو سردار کو یوں محسوس ہوا جیسے عمران کی آواز نے ان پر جادو سا اثر کیا ہو۔ ان کے جسم میں یکلک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی بار مجھے تمہارا تفصیلی تعارف برا نہیں لگا، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آج آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آفس فون کیا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ آپ جب سے قدیم دور کے جنگلات کی سیر کر کے آئے ہیں، آپ جدید
دور کی سائنس سے ناراض ہو چکے ہیں اور گھر میں بیٹھے کسی افریقی خاتون کی یاد میں آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ خدا تم سے ہی سمجھے، تم کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ بہرحال میں بیٹھا اپنے آپ پر آہیں بھر رہا ہوں۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو من شدی من تو شدم والا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی میں تم اور تم میں والا معاملہ۔ اوہ یہی تو عشق کی انتہا ہے۔ ویسے ہمارے ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ عشق کی انتہا ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں اور میری سادگی دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس پر ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ عشق کی انتہا بھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے ہنس کر کہا، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ لا انتہا ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے خود اپنے شعر میں کہا ہے کہ عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اس پر شاعر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دوسرا مصرع بھی تو دیکھیں کہ میں خود ہی کہہ دیا کہ میری سادگی دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس لیے اب بات تو طے ہو گئی ہے کہ عشق کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انتہا کی طرف بڑھا تو جا سکتا ہے، اور اب آپ یقیناً اب انتہا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران نے مسلسل اور نان اسٹاپ انداز میں بولتے ہوئے کہا، اگر عشق پاگل پن کو کہتے ہیں تو پھر تمہاری بات درست ہے۔ سردار نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، خلل دماغ کو ہی تو عشق کہا جاتا ہے، لیکن پاگل پن بہرحال نہیں کہا جاتا۔ عمران نے ترکا بے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، عمران میں بے حد پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ابھی بابا برکت علی مجھ سے کہہ گئے کہ وہ کسی مولوی صاحب کو بلا لاتے ہیں، مجھے نظر لگ گئی ہے تاکہ وہ مجھ پر دم کر دیں۔ اب تم بتاؤ، میری یہ نوبت آ گئی ہے۔ سردار نے یکلخت انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا، ارے ارے کیا ہوا؟ آپ تو واقعی پریشان لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے عمران نے چونک کر کہا تو سردار نے اسے اپنی کیفیت تفصیل سے سنا دی۔ اوہ پھر تو بابا برکت علی صاحب نے درست کہا ہے، آپ کو واقعی نظر لگ گئی ہے، اور نظر بھی کسی افریقی خاتون کی لگی ہے۔ دوسری طرف سے عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم بھی میری پریشانی نہیں سمجھ سکتے تو پھر بات کرنا ہی فضول ہے۔ سردار نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ انہیں واقعی عمران کی بات پر غصہ آ گیا تھا کہ وہ ان کی پریشانی کو سمجھنے کے بجائے الٹا ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ فون مجھے آفس جانے سے کون روکتا ہے۔ اچانک سردار نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچی تھے کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کسی نے پردہ تان دیا ہو۔ ان کا ذہن یکلخت تاریک سا پڑ گیا اور وہ وہیں دروازے پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہوئے پایا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک ڈاکٹر کھڑا ان کے لیے انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ میں یہ کہاں آ گیا ہوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ سردار نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ آپ کو ہوش آ گیا، خدا کا شکر ہے۔ آپ لیٹے رہیں پلیز، زیادہ حرکت سے دوبارہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر صدیقی کو بلاتا ہوں، اس نوجوان نے ڈاکٹر نے کہا، اور وہ پھر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ہاتھ میں موجود انجیکشن اس نے اسی طرح میز پر موجود ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ تو میں اسپیشل اسپتال میں ہوں، سردار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر صدیقی اسپیشل اسپتال کے ہی انچارج تھے۔ ان کے ذہن میں وہ لمحات کسی فلم کے سین کی طرح گھوم رہے تھے جب وہ ہمت کر کے آفس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے، اور دروازے تک پہنچتے پہنچتے ان کی آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر سی تن گئی تھی اور ذہن تاریک ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ سردار نے حیرت بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر مسرت آمیز مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو سردار، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی اور آپ کو ہوش آ گیا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یہ سب آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں، ڈاکٹر صدیقی، لیکن میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں یا مجھ پر کوئی پراسرار ذہنی مرض ہو گیا ہے؟
سردار نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ کو 24 گھنٹے بعد ہوش آیا ہے۔ آپ کے ذہن کی جدید ترین آلات سے چیکنگ کی گئی ہے، سب کچھ اوکے ہے۔ آپ ذہنی طور پر ہر لحاظ سے صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اب ہوش آیا ہے تو میں ڈاکٹر احسان کو کال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر احسان ذہنی امراض میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا کیس دیکھا ہے اور انہوں نے ہر لحاظ سے آپ کو ذہنی طور پر صحت مند قرار دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آ جائے تو انہیں کال کر لیا جائے۔ وہ آپ سے زمانی طور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، کیا میں اب بیڈ سے اتر سکتا ہوں یا مجھے یہیں لیٹنا ہوگا؟ سردار نے کہا، نہیں، آپ بالکل صحت مند ہیں، آئیے آفس میں بیٹھتے ہیں، وہیں ڈاکٹر احسان آپ سے بات کر لیں گے۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو سردار نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ پھر بیڈ سے نیچے اترے اور اپنے آفس والے لباس میں ہی تھے۔ گو لباس خاصا شکن آلود ہو چکا تھا، لیکن سردار کے ذہن میں اس وقت لباس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہ تھا۔ وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صدیقی نے ان کے لیے اپنے لیے کافی منگوائی۔ ڈاکٹر احسان کو کال کیا جا چکا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احسان بھی آ گئے۔ وہ پہلے سے ہی سردار سے واقف تھے، اس لیے وہ بھی کافی پینے میں شامل ہو گئے اور پھر انہوں نے کریت کر ساری صورتحال معلوم کی۔ سردار، یہ بات تو طے ہے کہ آپ ذہنی طور پر ہر لحاظ سے صحت مند اور مستعد ہیں۔ اب رہی بات کہ جب آپ آفس جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ مسلسل اور طویل عرصے تک کام کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بغاوت کر دی گئی ہے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کم از کم 1 ماہ کسی پرفضا پہاڑی علاقے میں جا کر گزاریں، پھر آپ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے۔ آخرکار ڈاکٹر احسان نے کہا، آپ کی بات درست ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر احسان اٹھے اور پھر سلام دعا کے بعد وہ واپس چلے گئے تو سردار اور ڈاکٹر صدیقی کے ڈرائیور کے ساتھ ان کی کار میں واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے واقعی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کل ہی 1 ماہ کے لیے پہاڑی علاقے پر چلے جائیں گے، اور یہ ارادہ کرتے ہی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے ذہن کو سکون سا آ گیا ہو۔ ایک بڑی سی مشین کے سامنے ایک بوڑھا سائنسدان اور اس کے ساتھ شکر بیٹھا ہوا تھا۔ مشین کے نچلے حصے میں شفاف شیشے کا ایک خانہ تھا جس میں ایک بوتل موجود تھی۔ اس بوتل میں ہلکے مٹیالی رنگ کا پانی تھا جس میں انسانی شکل کا ایک چھوٹا سا پتلا موجود تھا۔ اس پتلے کے جسم پر مکمل لباس تھا اور وہ اس پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جبکہ مشین کے اوپر والے حصے پر ایک بڑی سی اسکرین تھی جو روشن تھی، اور اس اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس پر کرسی پر ایک آدمی دونوں ہاتھ اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پاکیزیائی سائنسدان سردار تھے۔ مسٹر شکر، سردار تو لیبارٹری جا نہیں رہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں۔ لیکن وہ وہاں گئے ہی نہیں، اور جب تک سردار لیبارٹری میں جا کر کام نہیں کریں گے ان کے پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھے سائنسدان نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سر رام دیال، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے خود دیکھا ہے کہ سردار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام پر جائیں، لیکن پھر نہ جانے انہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس طرح ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تم اس آدمی سے کسی طرح معلوم کرو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ سر رام دیال نے کہا، میں نے موبی سے بات کی ہے جناب، اس نے کہا کہ وہ اسوان جا کر سردار سے بات کرے گا، اور پھر سردار اس مقدس پجاری سے، اور پھر جو مقدس پجاری جواب دے گا وہ سردار واپس آ کر موبے کو بتا دے گا، اور پھر موبے یہاں ہمیں فون کر کے اطلاع دے گا۔ اس لیے سوائے انتظار کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ شکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ AVT مشین فٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو کچھ بھی ہو وہ خود بخود ٹیپ ہو جائے، فلم بھی اور آواز بھی، پھر ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ سر رام دیال نے کہا۔ تو شکر نے جذبات میں سر ہلا دیا، میں انتظامات کرتا ہوں، تم آفس میں بیٹھو، میں انتظامات کر کے وہیں آ جاؤں گا۔ سر رام دیال نے کہا، اور وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو شکر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ساتھ مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اس کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں آیا
اور پھر اس راہداری کے کونے میں موجود آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک لیبارٹری تھی جس کا انچارج کافرستان کا مشہور سائنسدان سر رام دیال تھا۔ شکر آفس میں جا کر بیٹھ گیا اور سر رام دیال کا اسسٹنٹ تھا۔ تھوڑی دیر بعد سر رام دیال بھی آفس میں داخل ہوئے تو شکر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، مجھے اس بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا۔ رام دیال نے آفس میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر سردار کیوں لیبارٹری نہیں جا رہے؟ شکر نے سر رام دیال کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، یہ بات اب وہ پجاری ہی بتا سکے گا، تم موبے سے میری بات کرواؤ۔ سر رام دیال نے کہا، سر وہ خود فون کرے گا اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا فون آنے ہی والا ہوگا۔ شکر نے کہا تو سر رام دیال نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر رام دیال نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر رام دیال نے تحکمانہ لہجے میں کہا، نائجیریا سے سفارتکار موبے کی کال ہے سر۔ دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی، اوہ ہاں بات کراؤ، سر رام دیال نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈ کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو سر، میں موبے عرض کر رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد موبے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو شکر بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس، رام دیال نے بول رہا ہوں۔ سر رام دیال نے اس طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، سر سردار کے ذریعے مقدس پجاری سے بات ہوئی ہے۔ اس نے اپنے علم کی مدد سے معلوم کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ کوئی اور طاقت معمول پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے اب اس کو مزید طاقتور کرنا پڑے گا، اس لیے آپ وہ بوتل شکر صاحب کے ذریعے یہاں بھجوا دیں۔ مقدس پجاری نے کہا کہ وہ اس پر انتہائی طاقتور عمل کر دے گا تو پھر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکے گی، اور سر وہ سردار مزید رقم بھی مانگ رہا ہے۔ موبی نے کہا، پہلے اس نے اتنی بڑی رقم لی ہے اور ہمارا 1% کام بھی نہیں ہوا، اب پھر وہ کیوں رقم مانگ رہا ہے؟ سر رام دیال نے غصیلے لہجے میں کہا، سر یہ لوگ حدود درجہ لالچی ہوتے ہیں، کام تو ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا تھا، لیکن اب نہ جانے وہ کون سی طاقت ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اب اگر اسے طاقتور نہ بنایا گیا تو پھر سب کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ ویسے سردار نے وعدہ کیا کہ اس بار مقدس پجاری وہ عمل کرے گا جس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا معمول تمام پروجیکٹس لے کر کافرستان پہنچ جائے۔ موبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر واقعی کافرستان کو عظیم فائدہ پہنچ جائے گا۔ سر رام دیال نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں شکر کو بھجوا دیتا ہوں، رقم وہیں سفارت خانے کے ذریعے ہی ادا ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی۔ سر رام دیال نے جواب دیا، یس سر، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے موبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے میں شکر کو بھجوا رہا ہوں، سر رام دیال نے کہا، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ تم یہ بوتل لے جاؤ شکر، اس پر مزید کارروائی کرا کر لے آؤ۔ اب یہ میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے بہرحال اسے مکمل ہونا چاہیے۔ سر رام دیال نے کہا، یس سر۔ شکر نے جواب دیا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مشین سے بوتل نکال کر دوں اور یہ بھی چیک کر لیں کہ اب تک کیا ہوا ہے۔ سر رام دیال نے اٹھتے ہوئے کہا تو شکر بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ سر رام دیال کے پیچھے چلتا ہوا راہداری سے گزر کر اس کمرے میں پہنچا جہاں مشین موجود تھی۔ مشین آن تھی لیکن اس کی اسکرین آف تھی۔ سر رام دیال نے مشین کے مختلف بٹن دبائے تو اسکرین روشن ہو گئی اور پھر وہ دونوں اسکرین پر ابھرے آنے والے منظر کو دیکھ کر چونک پڑے۔ اسکرین پر سردار ایک اسپتال کے بیڈ پر پڑے نظر آ رہے تھے اور ان کے گرد کئی ڈاکٹر موجود تھے۔ وہ سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں۔ اوہ یہ تو بے ہوش لگ رہا ہے، سر رام دیال نے کہا۔ یس سر، لگتا ہے کہ اس پر اصرار طاقت نے اس کا ذہن بند کر دیا ہے تاکہ وہ لیبارٹری نہ جا سکے، شکر نے جواب دیا۔ ایسی کون سی طاقت ہو سکتی ہے، سر رام دیال نے کہا، یہ اب تو مقدس پجاری ہی بتا سکے گا۔ شکر نے کہا، ٹھیک ہے تم یہ بوتل لے جاؤ اور اس پر مزید کام کراؤ، سر رام دیال نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین آف کر کے اس کے نچلے حصے کو کھولا اور اس کے اندر موجود بوتل نکال کر اس نے اس میں موجود پتلے کو بغور دیکھا اور پھر وہ بوتل شکر کی طرف بڑھا دی۔
जल्द से जल्द काम होना चाहिए, सर रामदयाल ने कहा। यस सर, शक्कर ने बोतल लेते हुए कहा और फिर तेज़ी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस लेबॉर्ट्री से निकलकर तेज़ी से चलती हुई उसकी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। बोतल को उसने अखबार में लपेटकर जेब में डाल लिया था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमायाँ थे। वो एक रिहायशी फ्लैट में अकेला रहता था। फ्लैट में पहुंचकर उसने बोतल जेब से निकाली और उसे अलमारी खोलकर अंदर रखा और अलमारी बंद करके वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम से वापस आकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नाइजीरिया के लिए तैयारे में बुकिंग कराने के लिए बातचीत शुरू कर दी। इस काम से फारिग होकर इसने रिसीवर रखा और एक तवील सांस लेकर वो उठा और उसने अलमारी खोली, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़ा क्योंकि अलमारी में बोतल मौजूद न थी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या मतलब? शक्कर ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। इसने इंतहाई परेशानी के आलम में पूरी अलमारी खंगाल डाली, लेकिन वहाँ बोतल मौजूद नहीं थी। वो तेज़ी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ आया तो दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। ओह वेरी बैड, ये क्या हो गया? ये तो किसी ने बोतल चुरा ली है, लेकिन ये क्या हुआ? किसने ऐसा किया है? शक्कर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस XYZ। राब्ता ख़त्म होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। शक्कर बोल रहा हूँ, सर रामदयाल से बात कराओ। शक्कर ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद सर रामदयाल की बावकार और ताकुमान आवाज़ सुनाई दी। सर गज़ब हो गया, बोतल मेरे फ्लैट से चुरा ली गई है। शक्कर ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? दूसरी तरफ से सर रामदयाल ने चीखते हुए लहजे में कहा और शक्कर ने फ्लैट पर पहुंचने वाली अलमारी में बोतल रख कर बाथरूम में जाने वाले और फिर तैयारे पर नशिस्त बुक कराने से लेकर अलमारी को चेक करने तक की सारी तफसील बता दी। तुमने फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था? सर रामदयाल ने इस बार सपाट लहजे में पूछा। जाहिर है अब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाल चुके थे। यस सर, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, लेकिन जब बोतल गायब हुई तो मैंने बैरूनी दरवाजे को चेक किया तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। शक्कर ने कहा। ओह, कहीं ये काम भी इस वक्त का तो ना हो जिसने इस सारे काम में रुकावट डाल रखी है? तुम मोबे से बात करो और फिर मुझे बताओ, सर रामदयाल ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, शक्कर ने कहा और वो दूसरी तरह से रिसीवर रख के जाने की आवाज़ सुनकर उसने क्रैडल दबा दिया और फिर टोन पर आने पर इसने तेज़ी से और मुसलसल नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काफिरिस्तानी सफारत खाना। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं काफिरिस्तान से शक्कर बोल रहा हूँ, सेकंड सेक्रेटरी मोबे से बात कराओ। शक्कर ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैं मोबे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मोबे की आवाज़ सुनाई दी। शक्कर बोल रहा हूँ काफिरिस्तान से। शक्कर ने कहा। ओह यस सर, फरमाइए कैसे कॉल किया है? आपने तो यहाँ आना था। दूसरी तरफ से मोबी ने कहा तो शक्कर ने इसे बोतल चोरी होने की सारी तफसील बता दी। ओह, ये तो वाकई बेहद बुरा हुआ सर। अब तो वो सरदार और ज़्यादा रकम मांगेगा। मोबी ने परेशान होते हुए कहा। रकम की बात छोड़ो, ये काफिरिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। काफिरिस्तान जो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है इस पर वो इससे 1000 गुना ज़्यादा रकम भी खर्च कर सकता है। असल मसला ये है कि अब क्या होगा? सर रामदयाल तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। शक्कर ने कहा। आप फिक्र मत करें, मैं इस बार सरदार के साथ खुद जाकर मुकद्दस पुजारी से मिलूँगा। इसके पास सरदार की तस्वीर मौजूद है और इस पर कोई ऐसा काम करेगा कि कोई ताकत भी रुकावट पैदा ना कर सकेगी। मोबी ने कहा। ओके, तुम काम शुरू करवा दो, मैं सरदार राम से बात करके वहां पहुंच जाऊंगा। शक्कर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर क्रैडल दबाकर उसने टोन आने पर सर रामदयाल के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन खड़ा हुआ था। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के तासुरात हैं? सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपको मालूम है कि सरदार और उसके साथ क्या हुआ है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात उभरे हुए थे। क्या हुआ?
میں نے کل ہی انہیں فون کیا تھا تو لیبارٹری سے پتہ چلا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر ہیں۔ میں نے وہاں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں اور لیبارٹری نہیں جا رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ ریسٹ کریں، وہ یقیناً ذہنی طور پر تھک گئے ہیں۔ اس کے بعد تو مجھے معلوم نہیں کیا ہوا۔ خیریت ہے؟ عمران نے کہا۔ سردار اسپیشل اسپتال میں ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اسپیشل اسپتال میں؟ اوہ، تو وہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ اسپتال پہنچ گئے۔ ویری سیڈ۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے سر سلطان نے اطلاع دی، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے فلیٹ پر بھی فون کیا تھا لیکن آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اس سلسلے میں کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈاکٹر صدیقی سے بات کی تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ سردار اپنی رہائش گاہ پر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے تو انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ ان کے تمام ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور وہ ذہنی طور پر مکمل صحتیاب ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آ رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، ویری سیڈ۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مسلسل کام کی وجہ سے سردار ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکریٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب۔ سردار کو کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر انہیں اسپیشل اسپتال پہنچایا گیا۔ اب سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں ہوش آیا ہے اور انہوں نے حکومت پاکشیہ کو اپنے استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس پر اعلیٰ حکام بے حد پریشان ہیں کیونکہ ان کی نگرانی میں چند ایسے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جو پاکشیہ کے دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صدر صاحب نے مجھے اطلاع دی تو میں خود جا کر سردار سے ملا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا۔ ایسی صورت میں وہ اب کیا کام کریں گے؟ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو۔ میں نے ڈاکٹر صدیقی اور ذہنی امراض کے ماہر ترین ڈاکٹر احسان سے بھی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سردار ذہنی طور پر ہر لحاظ سے مکمل طور پر صحتیاب ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں پریشان ہو کر واپس آ گیا۔ پھر اچانک مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم سے بات کی جائے۔ تم سردار کو مناؤ کہ وہ ان پروجیکٹس کو مکمل کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان جائیں گے، سر سلطان نے کہا۔ حیرت ہے، جب وہ ذہنی طور پر ہر لحاظ سے صحتیاب ہیں تو پھر آخر وہ ایسا کیوں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ ضرور بیٹے، انہیں مناؤ، یہ پاکشیہ کے دفاع کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سر سلطان نے کہا، اور میں انشاءاللہ انہیں منا لوں گا، عمران نے کہا۔ ضرور کرو ایسا اور پھر مجھے پہلے بتانا، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران نے ان سے وعدہ کیا اور خدا حافظ کہہ کر کریڈل دبا دیا اور ٹون آنے پر اس نے اسپیشل اسپتال کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، اسپیشل اسپتال۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی سے بات کروائیے، عمران نے اسپتال میں فون کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، میں عمران بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سردار صاحب، کیا حال ہیں؟ عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام عمران صاحب، سردار صاحب کا کیس تو عجیب بن گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے انہیں ہر لحاظ سے صحت مند قرار دیا ہے لیکن سردار کا کہنا ہے کہ وہ جب کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا ذہن جواب دے جاتا ہے۔ کسی نے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بات بھی نہیں کرتے صحیح سے۔ انہوں نے استعفیٰ بھی بھیج دیا ہے۔ سر سلطان خود ہی ان کے پاس تشریف لے گئے تھے لیکن سردار کا کہنا ہے کہ جب ان کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا تو وہ کیا کام کریں گے، ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ واقعی عجیب بات ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بہرحال ہوگی، عمران نے کہا۔
وہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سردار جیسے ذمہ دار آدمی ظاہر ہے غلط بیانی تو نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اپنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حالت میں لیبارٹری جا کر کام کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بڑی مشکل سے انہیں ہوش میں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وہ اسپتال میں ہے یا واپس رہائش گاہ پر جا چکے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے وہ ہوش میں آنے کے بعد رہائش گاہ پر چلے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر جب ان کے ذہن نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا تو انہیں پھر اسپتال لے آیا گیا۔ اب وہ اسپتال میں ہی ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان، خیریت ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا، صاحب بڑی بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ فوراً ان سے بات کریں۔ سلیمان نے کہا، اوہ اچھا، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رحمت بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ان کے بوڑھے ملازم رحمت علی کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، رحمت بابا، اماں بی سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، اچھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، عمران تم کہاں ہو؟ چند لمحوں بعد اماں بی کی انتہائی پریشان سی آواز سنائی دی، السلام علیکم اماں بی، میں ایک دوست کے پاس ہوں۔ سلیمان نے فون پر بتایا تھا کہ آپ مجھ سے فون پر بات کرنا چاہتی ہیں، خیریت ہے؟ عمران نے کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو، تمہیں شاہ صاحب یاد کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تم ان سے مل لو اور تم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ اماں بی نے جواب دیا، جی اچھا میں مل لیتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا، فوراً آ جاؤ، کہیں وہ دیر سے پہنچنے پر ناراض نہ ہو جائیں، جلدی آ جاؤ۔ اماں بی نے کہا، بہتر اماں بی، میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اماں بی نے دعائیں دے کر ریسیور رکھ دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لگتا ہے شاہ صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے اس جادوگر کے مقابلے پر بھیج کر رہیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جادوگر کے مقابلے پر کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے شاہ صاحب کے فون آنے سے لے کر ان سے ملاقات اور پھر ان سے ہونے والی ساری بات بتا دی۔ اوہ ہو عمران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ سردار کی یہ پراسرار ذہنی کیفیت اسی سلسلے میں ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے سلیمان نے بھی یہ بات کہی تھی اور میں نے بھی اسے کہا تھا کہ اتنی خوش عقیدی اچھی نہیں ہوتی۔ سردار ہیلی کاپٹر فنی خرابی کی وجہ سے جنگل میں اتر گیا اور حکومت نے قبائلی سردار سے بات کر کے انہیں واپس منگوا لیا، اب اس میں پراسراریت کہاں سے داخل ہو گئی؟ عمران نے کہا، عمران صاحب کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے آپ جن حالات سے گزر چکے ہیں ان کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن بہرحال اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جادوگر نے سردار پر جادو کر دیا ہو اور سردار یہاں آ کر کام نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر کافرستان اسلحہ سازی کی فیکٹریاں لگانے اور فوج بھرتی کرنے کے بجائے جادوگروں کو پاکیزیہ پر جادو کرنے کے کام پر لگا دیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں گے؟ بلیک زیرو نے احتراماً اٹھتے ہوئے کہا، میں پہلے سردار سے جا کر ملوں گا، اس کے بعد شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، عمران نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اسپیشل اسپتال میں داخل ہو رہی تھی، اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کیونکہ یہاں کے دربار عمران کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے سوائے سلام کرنے کے اور کوئی بات نہ کی اور عمران سیدھا ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں پہنچ گیا۔ السلام علیکم، عمران نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی جو کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے چونک کر سیدھے ہوئے اور پھر عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام، آئیے علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بزبان خود بلکہ بدہان خود تشریف لائیے، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ اب میری ڈگریاں میرے ملنے والوں کو زبانی یاد ہو گئی ہے، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ صرف ڈگریاں بلکہ بزبان خود اور بدہان خود کے الفاظ بھی، ڈاکٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران پھر ایک بار ہنس پڑا۔ وہ ہمارے سردار کہاں ہیں جن کے پاس دو سر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنے سے انکاری ہیں؟ حکومت نے اس لیے تو انہیں علیحدہ سے ایک سرکاری سر دیا ہوا ہے کہ اگر اصل سر خراب ہو جائے تو سرکاری سر سے کام لیا جائے۔ عمران نے زبان جو نہ جانے کب سے رکی ہوئی تھی رواں ہو گئی۔ وہ کسی شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ شاہ صاحب کے پاس؟ کیا مطلب؟ کون شاہ صاحب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے استقبالیہ پر کہا کہ وہ سردار سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں سید چراغ شاہ صاحب نے بھیجا ہے اور وہ شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس پر استقبالیہ نے سردار سے رابطہ کیا تو انہوں نے ملاقات کی اجازت دے دی، جس پر وہ صاحب سردار سے ملے۔ میں اس وقت ایک ایمرجنسی میں مصروف تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردار نے بلوایا اور کہا کہ وہ سید چراغ شاہ صاحب سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنی گاڑی اور ڈرائیور انہیں دے دوں۔ ان کے اصرار پر میں نے اجازت دے دی اور پھر وہ میری گاڑی پر ان آنے والے صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چلے گئے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سلیمان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ حیرت ہے کہ سلیمان یہ بات سمجھ گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار چونک پڑے۔ کون سی بات عمران صاحب؟ ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، بہرحال مجھے اجازت۔ سامعین، کہانی کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔